آج بڑا جمعہ بڑا وظیفہ۔ اگر آپ کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، آپ کے گھریلو معاملات خراب ہو چکے ہیں، ہر طرف سے آپ کے لیے راستے بند نظر آ رہے ہیں اور کہیں سے بھی آپ کو اپنے گھر کے اور اپنے مالی حالات صحیح ہونے کا راستہ نہیں نظر آ رہا، تو پھر آج اس جمعۃ المبارک کے دن آپ سورۃ اخلاص کی 3 تسبیحاں اس ترتیب کے مطابق پڑھ لیں۔ جو ترتیب ابھی میں بتاؤں گا یہ بہت بڑا بہت تگڑا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ شاید اس طرح کا وظیفہ آپ کو پہلے کہیں سے ملا ہو کہ جو ایک دن کے اندر ہی انسان کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ بدلنے والی ذات تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ ایک ذریعہ ہے۔ یہ عمل ایک ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اور تعلق بناتا ہے۔ جس طریقے کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن ہی آپ کی بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی حل فرما دے گا۔ پیارے دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ جمعۃ المبارک کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ عظمت ہے۔ یہ آپ شعبان المعظم کے آخری جمعہ یا پھر اس عمل کو آپ رمضان المبارک کے آخری جمعہ، وہ بھی بہت بڑی شان اور عظمت والا جمعۃ المبارک ہے۔ ویسے تو ہر جمعہ ہی بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ عام جمعۃ المبارک جو مہینوں کے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اگر کوئی بندہ اس عمل کو کرتا ہے تو خالی وہ بھی نہیں لوٹتا، اس کو بھی اللہ اگر اس کی 40,000 حاجتیں بھی ہوں تو رب وہ بھی پوری فرما دیتا ہے۔ 70,000 حاجتوں تک میں نے اس کے بارے میں دیکھا ہے کہ لوگ پوری کروا لیتے ہیں رب کی بارگاہ سے۔ تو پیارے دوستو، اس لیے اس عمل کو غنیمت سمجھیں اور اس دن کو غنیمت سمجھیں اور ضرور اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھیں اور اس عمل کو آج کے دن ضرور کر لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، آپ کو یہ میں مکمل ترتیب ابھی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فقط یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس قیمتی عمل کو اپنے دل پر لکھ لیں، اور اگر آپ کے دوست احباب رشتہ داروں میں ہوتا ہے، ہمارے بھائی بہنوں کی شادی کہیں دور ہوئی ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کے مالی معاملات خراب ہو چکے ہوتے ہیں، یہ عمل آپ ان کو بھی بتائیں صدقہ جاریہ کی نیت سے، کیونکہ میں کسی بھی عمل کو چھپاتا نہیں۔ بہت سے عاملین بڑے بڑے اعمال نہیں بتاتے، وہ اپنے اندر ان کو محفوظ رکھتے ہیں، اور میں ایسا نہیں کرتا۔ میں کسی عمل کو پوشیدہ نہیں رکھتا، جو رب نے عطا کیا وہ آگے دوست احباب آپ دوستوں کی خدمت میں ضرور پیش کرتا رہتا ہوں، تاکہ آپ کو بھی بڑے بڑے اعمال سے بڑے بڑے فائدے نصیب ہوں۔ اور کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ یہ انسان کی نصیب کو، تقدیر کو چمکا دیتا ہے، چاند کی طرح روشن کر دیتا ہے۔ جس قدر چاند روشن ہے انسان کی زندگی اسی طرح روشن ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کی حاجت کے لیے یہ عمل تیر بہدف ہے۔ خاتمہ قرض، اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ ہی قرض ہو تو پھر آپ جمعۃ المبارک کے دن عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو ضرور کر لیں، آپ کا چند دنوں کے اندر بڑا سے بڑا قرض اتر جائے گا۔ اسی طرح آپ کسی بڑی مشکل مہم کے اندر مبتلا ہیں، یا آپ کے گھر کے اندر کوئی بندہ بیمار ہے، کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہے، یا آپ کو ملازمت نہیں ملتی، روزگار نہیں ملتا، میں آپ کو بتا دوں عمل کہ یہ عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سورۃ اخلاص کوئی بندہ اس کو پڑھ لے تو وہ اپنے رزق کے حوالے سے اپنی پریشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اس عمل کے ذریعے اتنا بندے کو رزق ملتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر بندوں کے دشمن بہت زیادہ ہیں، آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں، اور آپ چاہتے ہیں آپ کا ان سے چھٹکارا ہو جائے، تو پھر آپ کا اس عمل کے ذریعے چھٹکارا بھی ہو جائے گا۔ یہ عمل کی میں جتنی تعریف کر دوں اتنی ہی کم ہے، اور میں اگر اس عمل کے فضائل اور آپ کو یہ باقی چیزیں بتاتا رہوں تو وقت بہت چاہیے، اس لیے میں ان باتوں کی طرف نہیں جاتا، فقط آپ کو یہ عمل بتانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے ایک گزارش کرنے لگا ہوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن جو ہماری دعا ہوتی ہے، خصوصی دعا ایک وقت ہم نے رکھا ہے اس کے اندر ہم کرتے ہیں، اگر آپ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو پھر 21 مرتبہ چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھ دیں یا درود پاک لکھ دیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آج کی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، رمضان المبارک کا جب چاند نظر آئے گا اس میں بھی یاد رکھا جائے گا، کیونکہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور دعا ایک دوسرے سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے ضرور کروایا کریں۔ جو مسئلہ کہیں سے بھی حل نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے ذریعے اس مسئلے کو حل فرما دیتا ہے۔ اور آج جمعۃ المبارک کا بڑا پیارا دن ہے، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا دن ہے۔ اسی طرح دوستو آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اپنے
نیت کر کے جو آپ کا مسئلہ ہے، جس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، کاروبار کی بندش ہے، روزگار آپ کے پاس نہیں ہے یا کاروبار چلتا نہیں ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، حاسدین کا مسئلہ ہے، آپ کے کاروبار کو کسی نے بند کیا یا خود بھی نہیں چل رہا یا کوئی مسئلہ ہے، کوئی رکاوٹ ہے اس کے اندر، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر کی محتاجی ختم ہو جائے گی۔ میں نے یہ سورۃ اخلاص جب پڑھنی شروع کی تھی، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے دروازے کھولے تھے رزق کے، اتنے دروازے کھولے تھے، میں خود حیران ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں کہاں سے رزق عطا فرما رہا ہے۔ جہاں بھی جاتا تھا کامیابی ملتی تھی، ناکامی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے دوستو یہ سورۃ اخلاص رزق کے حوالے سے بڑی تیر بادف ہے، اور اس کے پڑھنے والا کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی، کیونکہ اللہ اس کو اتنا اپنے خزانوں سے عطا فرماتا ہے کہ بندے کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی، جہاں جہاں سے رب اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضو کرنا ہے۔ تازہ وضو کرنے کے بعد آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن عشاء کے بعد کا وقت میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات زیادہ برس رہی ہوتی ہیں۔ ایسے تو سارا دن ہی برستی ہیں اگر بندہ لینے والا ہو، ہمیں اکثر میں لینے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر لینے کا طریقہ آ جائے تو ہم جب چاہیں رب کی بارگاہ سے لے سکتے ہیں۔ یہ صوفیاء، یہ اللہ والے، انہوں نے رب کو راضی کیا ہوتا ہے، پھر جب بھی رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں رب ان کو فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں، اس کے اندر ایسی ایسی باتیں بتائی ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ بہت سے دوست احباب جو مجھے یہ کمنٹ میں کہتے رہتے ہیں الحمدللہ آپ کی باتوں سے بہت سارے فائدہ ہوا ہے، اور بہت ساری ہم نے ایسے کام کرتے تھے جو ہم نے اس کے بعد چھوڑ دیے ہیں۔ اس لیے میں یہ آپ کو اکثر یہ چیزیں واضح و نصیحت بھی بتاتا رہتا ہوں، اور عمل بھی بڑے بڑے بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مسلمان کی مشکل کو آسان فرمائے۔ پھر دوستو آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضو کر لینا ہے۔ تازہ وضو کر کے آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، 11 مرتبہ، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں جس کو درود ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، یہ درود پاک پڑھیں۔ اور اس کے آخر میں بھی آپ نے 11 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے درمیان میں 3 تسبیحیں سورۃ اخلاص یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی بہت بڑی کوئی حاجت ہو، بہت زیادہ کوئی پریشانی کا معاملہ ہو، تو اس کے ساتھ آپ نے 7 تسبیحیں، اگر کوئی آپ کی پریشانی جو صدیوں سے پوری نہیں ہو رہی اور آپ بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، تو اس کے ساتھ آپ نے چھوٹا درود پاک 7 تسبیحیں اس کی یعنی کہ 700 مرتبہ وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے بڑھ کر آپ کو شاید ہی کہیں سے کوئی عمل ملے، لیکن اس عمل کو ایسے نہ سمجھنا شیطان آپ کو روکے گا، وہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں، اس طرح کے بڑے بڑے عمل دیکھے ہیں۔ جب ذہن کے اندر اس طرح کے وسوسے شیطان ڈال دیتا ہے تو پھر عمل سے فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ اس لیے شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے یقین کامل رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے ضرور عمل سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے دن بہت کم لوگوں کی زندگیوں میں ملتے ہیں، اگر رب نے دیا ہے تو ضرور اس دن سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ کل ہی ابھی پرسوں 2 دن 3 دن پہلے ہمارے کئی دوست احباب ایسے تھے جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں۔ اس لیے دوستو اگر رب نے یہ دن دیا ہے تو اپنی پریشانیوں کے حوالے سے ضرور رب کی بارگاہ میں التجا کریں، رب ضرور دور فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔